العاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاذکرونی اذکرکم صدق اللہ العظیم قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ مخبرا و آمرا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نبی الرحمہ۔ تمام حمد و ثنا تعریف و توصیف اللہ تعالی جل مجدہ الکریم کی ذات بابرکات کے لیے جو خالق کائنات بھی ہے اور مال کے شش جہات بھی۔ اللہ جل وعلا کی حمد و ثنا کے بعد حضور نبی اکرم شفیع امم رسول محتشم اللہ کے پیارے امت کے سہارے رب کے محبوب دانائے غیوب مال کے رکاب امم فخر عرب و عجم والی کون و مکان سیاہ لا مقام سید انس و جاں سرور لالا رخاں نیر تاباں سرنشین ماہوشاں ماہ خوباں شہنشاہ حسینہ تتمہ دوراں سرخیل زہرہ جمالاں جلوائے صبح ازل نور ذات لم یزل باعث تکوین عالم فخر آدم و بنی آدم نیر بطہا رازدار ما اوہا شاہد ما طغا صاحب علم نشرہ معصوم آمنہ احمد مجتبیٰ جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور ناز میں اپنی نیاز مندیوں کا خراج پیش کر لینے کے بعد سٹیج کی زینت مقتدر محترم علماء کرام مشائخ عظام اور نعت خوانان نے شیریں لسان اور نہایت ہی واجب الاحترام حاضرین و سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ آج کی اس تقریب میں میرے برادر محترم حضرت علامہ مولانا حفیظ اللہ مصطفی صاحب کو دعوت دی گئی تھی اور انہوں نے آنا تھا، تو کسی سبب اور مصروفیت کی وجہ سے وہ یہاں پہ حاضر نہیں ہو سکے، تو فقیر کو حکم ملا تعمیل کرتے ہوئے حاضر ہوں۔ چند باتیں آپ کے سامنے رکھ کر بڑی جلدی جو مجھے ٹائم دیا گیا ہے اس سے پہلے ہی اپنی گفتگو کو سمیٹ کر آپ سے اجازت لے لوں گا۔ دعا گو ہوں اللہ تبارک و تعالی میری زبان پر کلمۃ الحق جاری فرمائے۔ یہ عرس کی محفل ہے اور عرس کی محفل یہ روحانی خدمت کی محفل ہوتی ہے۔ ایک ہوتی ہے جسمانی خدمت، مثلاً آپ کسی بزرگ کو وضو کروا دیتے ہیں، کسی بزرگ کو پانی کا پیالہ پلا دیتے ہیں، تو یہ اس کی جسمانی خدمت ہے۔ مگر جب کوئی اللہ والا ہم سے بچھڑ کر واصف باللہ ہو جاتا ہے تو پھر ان کی روحانی خدمت یہ ہوتی ہے کہ ان کے لیے ایصال ثواب کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور دوسری بات یہ ذہن میں رکھ لیں کہ کسی قبر پہ حاضری دینا یہ قبر والے سے وفا کہلاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ مثلاً
بیٹا اپنے باپ کی قبر پہ حاضری دے تو یہ بیٹا اپنے باپ سے وفا کر رہا ہے۔ اگر ایک شاگرد اپنے استاد کی قبر پہ حاضر ہوتا ہے تو شاگرد اپنے استاد سے وفا کر رہا ہے، اور اگر مرید اپنے پیر کی قبر پہ حاضر ہوتا ہے تو مرید اپنے شیخ سے وفا کر رہا ہے، اور اگر امتی اپنے نبی کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے تو امتی اپنے نبی سے وفا کر رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور اس پہ حضور کی حدیث پاک بھی ہے، حضور نے فرمایا من حج ولم یزرنی فقط جفانی، جس نے حج تو کیا مگر وہ میرے روزے کی زیارت کے لیے نہ آیا تو اس نے میرے سے وفا نہیں کی ہے۔ تو قبر پہ حاضر ہونا یہ وفا کہلاتا ہے۔ اسی لیے جب حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ منورہ چھوڑ کر جب اپنے ملک چلے گئے تو کچھ عرصہ گزرا تو حضور خواب میں تشریف لائے، تو حضور خواب میں تشریف لا کے فرمانے لگے ما ہذہ الجفاء یا بلال، بلال یہ کیا بے وفائی ہے کہ تو ہمیں ملنے کے لیے نہیں آتا ہے۔ اللہ اکبر۔ آج اس پہ بھی باتیں کی جاتی ہیں کہ حج کے لیے جاؤ مگر روزہ رسول کی حاضری کی نیت کر کے سفر نہیں کرنا چاہیے۔ میں اپنے امام کے اس شعر پہ میں اس بات کو یہیں پورا کر رہا ہوں۔ میرے امام نے کہا تھا حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کیا بات۔ حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبے کا بھی کعبہ دیکھو، غور سے سن تو رضا کعبہ سے آتی ہے صدا، میری آنکھوں سے میرے پیارے کا روزہ دیکھو۔ تو قبر پہ جانا یہ قبر والوں سے کیا کہلاتا ہے؟ وفا کہلاتا ہے۔ تو آپ اگر یہاں پہ آئے ہیں تو آپ یوں ہی نہیں آئے ہیں بلکہ یہ آپ ان سے وفا کرتے ہیں، ان سے محبت کرتے ہیں، پیار کرتے ہیں، اور وفا کا حق یہی بنتا ہے کہ آپ سارے کام کاج چھوڑ کر، مصروفیت چھوڑ کر ایسے مزاروں پہ حاضر ہوا کریں اور ایسے مزاروں پہ حاضری جو ہے وہ دیا کریں۔ تو میں عرض کر رہا ہوں کہ مزاروں پہ حاضر ہونا یہ ان سے کیا ہے؟ وفا ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ جو وفا کرنے والا ہوتا ہے جھولی اسی کی بھرتی ہے، فیض وہی پاتا ہے جو وفا کرتا ہے۔ تو جو ایسے مزارات پہ اور ان بزرگوں کی چوکٹ پہ حاضر ہوتا ہے تو فیض وہی پائے گا اور فیض اسی کو ملے گا۔ اور یار پھر ہم کیوں نہ یہاں کھچے کھچے آئیں اور کیوں نہ ہم دوڑے چلے آئیں، اس لیے کہ میرے رب کا وعدہ ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، فرمایا تم مجھے یاد کرو تو میں تمہیں یاد رکھوں گا، تم میرا نام جپا کرو میں تمہارے چرچے کر دوں گا۔ اب علماء کہتے ہیں یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے یہ شرط تو لگائی ہے، اگر یاد کرو گے تو یاد کیے جاؤ گے، ذکر کرو گے تو تمہارا ذکر ہوگا، لیکن یہ شرط نہیں لگائی کہ جتنا تم مجھے یاد کرو گے میں بھی اتنا ہی تمہیں یاد کروں گا۔ اس لیے کہ میرا رب جانتا تھا کہ میری ذات باقی ہے اور جو بندہ ہے وہ فانی ہے۔ اب ایک بندہ اللہ کا ذکر کرنا چاہے تو کتنا کر سکتا ہے؟ یہی 40 سال کر لے گا، 50 سال کر لے گا، 60 سال کر لے گا، 70 سال کر لے گا، کوئی 80 سال کر لے گا، لیکن اس سے زائد نہیں ہوگا۔ تو میرا رب جانتا تھا کہ بندہ فانی ہے اور میری ذات باقی ہے، تو فَاذْكُرُونِی کو بھی بغیر شرط کے ذکر کیا اور اذکرکم کو بھی بغیر شرط کے ذکر کر کے بتا دیا فَاذْكُرُونِی اذکرکم، میرے بندے جب تک تو رہے تو میرا ذکر کرتا رہنا، پھر جب تک میں رہوں گا میں تیرے چرچے کرتا رہوں گا۔ جب تک تو رہے تو تو میرا ذکر کرتے رہنا، پھر جب تک میں رہوں گا تو میں تیرے ڈنکے بجاتا رہوں گا۔ نہ امیراں دیتے نہ وزیراں دے، نہ امیراں دیتے نہ وزیراں دے، دیوے بلدے نے صدا فقیراں۔ ارے
ارے میں گسارو سویرے سویرے، ارے میں گسارو سویرے سویرے، خرابات کے گرد پھیرے بپھیرے، کبھی اس طرف بھی گزر کر تو دیکھو، بڑی رونقیں ہیں فقیروں کے۔ اللہ اکبر۔ وہ آج کس کے پاس اتنا وقت ہے کہ وہ وقت نکال کے کسی جگہ پہ پہنچے؟ لیکن آپ اتنے لوگوں کا ہجوم ہے تو یہ رش بتاتا ہے کہ اصل وجہ یہ ہے کہ ان لوگوں نے ساری زندگی رب رب کر کے گزاری ہے، اب رب اپنا وعدہ پورا کر رہا ہے۔ ہر کوئی یہی کہتا ہے کہ میں آیا نہیں ہوں بلکہ بلایا گیا ہوں، میں آیا نہیں ہوں بلکہ بلایا گیا ہوں۔ تو میں کہا کرتا ہوں کہ ولی جب تک زندہ ہوتا ہے اس کا مرکز محبت رب کی بارگاہ ہوتا ہے۔ ولی جب تک زندہ ہوتا ہے اس کا مرکز محبت رب کی بارگاہ ہوتا ہے۔ اسی لیے تو ولی بندوں کو پکڑ پکڑ کر رب کے قریب کرتا ہے۔ اور ہمیں بھی جب ایسی بارگاہوں میں حاضری کا موقع ملے تو یہاں آ کے صرف دنیا نہیں مانگنی چاہیے بلکہ یہاں آ کے رب کا قرب مانگنا چاہیے۔ حضور کی غلامی کی خیرات اور دولت جو ہے وہ یہاں آ کے مانگنی چاہیے۔ وہ کہتے ہیں ایک بزرگ تھے، اللہ والے تھے، تو ایک لمبی لائن لگی تھی حاجت مندوں کی، تو ان کا کوئی دوست آیا ان کو ملنے کے لیے، وہ پاس آ کے بیٹھ گیا۔ تو جب لوگ آ رہے ہیں، کوئی کہتا ہے کہ میرا کاروبار بند ہو گیا، دعا کر دیں اللہ تعالیٰ برکت ڈال دے۔ بزرگوں نے دعا کی، ہاتھ منہ پہ پھیرے، وہ چلا گیا۔ کسی نے کہا حضرت اولاد نہیں ہے، دعا کر دیں اللہ اولاد دے دے، انہوں نے اس کے حق میں بھی دعا کی۔ تو اتنی لمبی لائن لگی ہوئی تھی، تو جو بھی سوال کر رہا تھا وہ دنیا کا کر رہا تھا۔ اللہ اکبر، جب وہ ساری لائن ختم ہو گئی نا تو وہ درویش رو پڑا۔ تو ساتھی نے کہا کہ حضرت رونے کی وجہ پوچھ سکتا ہوں، آپ کیوں رو پڑے ہیں؟ تو وہ رونے کے ساتھ کہنے لگے کہ مجھے ان لوگوں پہ تعجب ہو رہا ہے کہ دیکھو جو بھی آیا ہے دنیا کا سوال کر رہا تھا، اور کتنے تعجب کی بات ہے اس کی بارگاہ میں آ کے دنیا مانگ رہے تھے جو خود دنیا کو چھوڑے بیٹھا ہے۔ تو صاحب اللہ کا ولی وہ نہیں ہوتا ہے جو لمبی لمبی لینڈ کروزروں میں آئے، اللہ کا ولی وہ ہوتا ہے جس کا اٹھنا بھی مصطفیٰ کی سنت کے مطابق ہو، جس کا بیٹھنا بھی حضور کی سنت کے مطابق ہو، اور جس کا چلنا پھرنا مصطفیٰ جان رحمت کی سنت کے مطابق ہوتا ہے۔ وہ ایک شخص تھا نا، تو آیا حضرت مجدد پاک کی بارگاہ میں، کہا حضور مجھے چند دن یہاں رہنے کے لیے اجازت مل سکتی ہے؟ حضرت نے اجازت دے دی۔ تو وہ چند دن ٹھہرا اور وہ ہفتہ 10 دن گزار کے اجازت مانگنے لگا، حضور مجھے اب اجازت دیجئے، میں واپس جانا چاہتا ہوں۔ تو حضرت نے کہا ٹھیک ہے تم جا سکتے ہو، لیکن تو نے یہ تو بتایا نہیں کہ کس کام کے لیے آئے تھے۔ تو وہ کہنے لگا حضور میں آپ کا مرید ہونے آیا تھا۔ تو کہا پھر بتا تو مرید ہوا کیوں نہیں ہے؟ تو اس نے کہا حضور مرید کیا ہونا تھا، میں نے کوئی آپ کی کرامت ہی نہیں دیکھی ہے۔ تو حضرت مجدد پاک مسکرا پڑے، فرمایا کرامت تو نہیں دیکھی ہے، لیکن یہ بتا جتنے دن رہا ہے کوئی ایک عمل بھی مصطفیٰ کی سنت کے خلاف دیکھا ہے؟ تو اس نے کہا حضور کرامت نہیں نظر آئی، لیکن یہ ببانگے دوہل اعلان کر کے جا رہا ہوں، حضور آپ کا اٹھنا بھی، بیٹھنا بھی، جاگنا بھی، سونا بھی، کھانا بھی، پینا بھی جو ہے وہ مصطفیٰ جان رحمت کی سنت کے سانچے میں ڈھلا ہوا نظر آتا ہے۔ تو یہ جو استقامت ہے یہ کرامت سے بھی اوپر کا درجہ رکھتی ہے۔ تو میں عرض کر رہا ہوں کہ ولی وہ ہوتا ہے، ولی جب تک زندہ ہوتا ہے اس کا مرکز محبت رب کی بارگاہ ہوتا ہے، اور جب ولی کا وصال ہو جاتا ہے پھر رب کا مرکز محبت جو ہے وہ ولی کی درگاہ بن جاتا ہے۔ یعنی ولی جب تک زندہ ہو تو ولی بندوں کو رب کے نیڑے کرتا ہے، پھر جب ولی اپنی لاحت میں اتر جاتا ہے، اپنے مزار میں چلا جاتا ہے، پھر رب اپنے بندوں کو ولی کے ڈیرے پہ بھیجتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور رب یہ اعلان کرتا ہے کہ جو اس کے پاس آ گیا وہ سمجھو وہ خدا کے پاس آ گیا۔ اللہ اللہ کیے جانے سے تو اللہ نہ ملے، یہ اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں۔ اب آپ کہیں گے کہ بعض لوگ تو کہتے ہیں کہ نبی کے پاس جانا، ولی کے پاس جانا، علی کے پاس جانا یہ تو شرک ہے۔ تو صاحب بتوں کے جھرنوں میں حاضر ہونا شرک کہلاتا ہے۔ علی کی بارگاہ میں جانا، ولی کی بارگاہ میں جانا یا نبی کی بارگاہ میں جانا یہ شرک نہیں ہوتا، بلکہ ان کی بارگاہ میں حاضر ہونے والا خدا کا قرب پا جاتا ہے، خدا کی بارگاہ میں اس کو حاضری نصیب ہو جاتی ہے۔ اب اس پہ دلائل دیتا لیکن ایک آیت سماعت کیجئے۔ عورت
عورت کا نام تھا خولہ بنت ثعلب۔ اپنے شوہر کے ساتھ جھگڑا ہو گیا تو شوہر نے اپنی بیوی خولہ کو یہ کہہ دیا کہ تو میری ماں ہے۔ اب خولہ سمجھدار تھی، انہوں نے کہا کہ خبردار اب میرے قریب نہ آنا، جب تک یہ مسئلہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ نہیں لیتی تجھے اپنے پاس نہیں بیٹھنے دوں گی۔ تو اب خولہ بنت ثعلب حضور کی چوکٹ پہ حاضر ہوتی ہے، یہ اپنے شوہر کی شکایت لے کے جاتی ہیں تو میرا رب کہتا ہے قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ۔ محبوب تیرے رب نے اس عورت کی بات کو سن لیا ہے۔ علماء سے پوچھئے سامعہ یہ ماضی ہے تو فرمایا تحقیق تیرے رب نے اس عورت کی بات کو سن لیا ہے، تو گویا رب نے بتا دیا کہ محبوب جو تیری چوکٹ پہ حاضر ہو جائیں اگر میں نے ان کی بھی نہیں سننی تو بتا پھر سنوں میں کس کی۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، اگر اپنی جانوں پہ ظلم کر بیٹھو تو مارے مارے نہ پھرو بلکہ محبوب کی چوکٹ پہ حاضر ہو جاؤ اور یہاں آ کے اپنے رب سے معافی مانگو۔ اگر محبوب کے لب تمہاری سفارش میں ہل گئے لَوَجَدُ اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، رب معاف بھی کر دے گا اور اپنی رحمت کے گھنے سائے تمہیں عطا بھی کر دے گا۔ وہ ایک شاعر نے کہا تھا مجرم ہو تو منہ اشکوں سے دھوتے ہوئے آؤ، مجرم ہو تو منہ اشکوں سے دھوتے ہوئے آؤ، آؤ در تواب پہ روتے ہوئے آؤ۔ قرآن میں مذکور ہے بخشش کا طریقہ، پر سرکار کی دہلیز سے ہوتے ہوئے آؤ۔ تو یہ وہ بارگاہیں ہیں، وہ خولہ کھڑی حضور کی چوکٹ پہ ہے اور شکایت کر رہی ہے۔ میرا رب فرماتا ہے قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا، محبوب اللہ نے اس عورت کی بات کو سن لیا ہے جو اپنے شوہر کی شکایت تیرے سے کر رہی ہے۔ وتشتکی الی اللہ، قرآن کے کلمات پہ غور کیجئے، فرمایا وہ اپنے رب سے جو شکایت کر رہی ہے۔ ایمان سے بتائیے خولہ کس کی چوکٹ پہ حاضر ہے؟ حضور کی چوکٹ پہ۔ تو میرے رب نے بتا دیا مصطفیٰ جو تیرے تک آ گیا وہ سمجھے خدا تک پہنچ گیا۔ با خدا خدا کا یہی ہے در نہیں اور کوئی، مفر مکر جو وہاں پہ ہو یہی آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں۔ تو ان لوگوں کے مزارات پہ یہ جو عشاق کا ہجوم ہے یہ کبھی بھی ختم ہو سکتا نہیں ہے۔ آج لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ تم کیوں کھچے کھچے چلے آتے ہو، تو ہم کہتے ہیں یار ہمیں ان سے محبت ہے، ان سے پیار ہے، وفا ہے، اور جو وفا کی ریت کو نبھانا جانتا ہے اس کو پتہ ہے کہ یہاں پہ حاضری لازمی دینی ہے۔ باقی رہا معاملہ قبروں پہ حاضری کا تو ہم تو بڑے بڑے بادشاہوں کی پرواہ نہیں کرتے ہیں۔ لاہور جانے کا اتفاق ہو، راوی کے اس پار کی ایک کہانی ہے، بہت بڑا مقبرہ جہانگیر ہے۔ اللہ اکبر، آپ دن کو چلے جائیں، صبح جائیں، دوپہر جائیں، شام کو جائیں تو کوئی آپ کو قرآن پڑھنے والا وہاں نظر نہیں آئے گا، کوئی نماز پڑھتا ہوا دکھائی نہیں دے گا، کوئی درود و سلام پڑھتا ہوا آپ کو دکھائی نہیں دے گا۔ وہاں پہ حسرتیں برس رہی ہیں، جانوروں کی بیٹھیں پڑی ہیں۔ یہ تو راوی کے اس پار کی کہانی ہے، مگر راوی کا پل پار کر جائیں ایک لوہے مزار وہاں بھی ہے۔ یہاں تاش کھیلنے والے نظر آئیں گے، وہاں تمہیں قرآن پڑھنے والے نظر آئیں گے۔ یہاں نمازی کوئی نہیں نظر آئے گا، بچے کرکٹ کھیلتے نظر آئیں گے۔ وہاں جب جاؤ گے تو کوئی تمہیں حالت قیام میں نظر آئے گا، کوئی رب کی بارگاہ میں سجدہ کرتا نظر آئے گا، کوئی رب کی بارگاہ میں رکوع کرتا ہوا نظر آئے گا۔ اور پھر یہ جہانگیر کی بیٹی ہوئی ہے زیب النساء، تو وہ شاعری کرتی تھی، اس کا اپنا شعر آج اس کے لوہے مزار پہ مرقوم ہے، لکھا ہوا ہے۔ وہ کہنے لگی بر مزار ماں غریباں، نئے چراغے نئے گلے، نئے پرے پروانہ سوزد نئے صدائے بلبلے۔ وہ کہنے لگی ہم غریبوں کی قبر پہ کس نے آنا ہے؟ یہ وہ لوگ ہیں جن کے ابرو کے اشارے پہ ہندوستان کی تقدیر لکھی جاتی تھی، مرنے کے بعد یہ غریب ہو گئے۔ اسی لیے میں پہلے عرض کر چکا ہوں، نہ امیراں دیتے نہ وزیراں دے، پر دیوے بلدے نے صدا فقیراں دے۔ تو وہ کہنے لگی بر مزار ماں غریباں، ہم غریبوں کی قبروں پہ کون آئے گا؟ نہ تو کسی نے آ کے فاتحہ پڑھنی ہے، نہ کسی نے آ کے پھول چڑھانے ہیں، نہ کسی پروانے نے آ کے پر جلانے ہیں، نہ کسی بلبل نے آ کے گیت
گیت گانے ہیں، یہاں تو یہ لکھا ہے بر مزار ماں غریباں، لیکن ایک لوہے مزار وہاں بھی ہے، یہاں لکھا ہے بر مزار ماں غریباں، وہاں لکھا ہے گنج بخشے فیض عالم مظہر نور خدا، نا کسارا پیر کامل کاملاں رہنما۔ تو یہ اللہ والوں کے ڈیرے کا جو رش ہے یہ کبھی بھی ختم ہو سکتا نہیں ہے۔ آخری بات کر کے بات کو ختم کر رہا ہوں، یارو ان کا ذکر آج کیوں باقی ہے؟ یہ میرے رب کا قرآن بتاتا ہے وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ، اس زمین پہ باقی وہی رہے گا جو لوگوں کا بھلا کرنے والا ہے، جو لوگوں کو نفع دینے والا ہے۔ تو مجھے ایمان سے بتائیے اس سے بڑھ کر نفع اور کیا ہو سکتا ہے کہ جن ہستیوں نے ہمیں رسول اللہ کا غلام بنا دیا ہے، ہم کو حضور کی چوکٹ کا پتہ دے دیا ہے، تو پھر ان سے بڑا اور نفع دینے والا کون ہو سکتا ہے؟ وہ میاں شیر محمد شرک پوری رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ ابھی حضرت ذکر کر رہے تھے، مجھ سے پہلے مفتی صاحب خطاب کرتے ہوئے، تو کہتے ہیں کہ آپ کا ایک مرید تھا، وہ چودھری تھا، تو وہ جمعہ پڑھنے کے لیے جب آنے لگا، اور یہ میاں صاحب کا مزاج تھا کہ نماز جمعہ کا خطبہ بھی خود دیتے، نماز پڑھانے کے بعد دسترخوان بچ جاتا، اور ہر کس و ناقص کے لیے لنگر عام ہوتا، اور یہ فقیر کا مزاج ہوتا ہے، کبھی اس کا لنگر ختم نہیں ہوتا ہے۔ وہ جب پاکستان ابھی الگ نہیں ہوا تھا، انگریز کی حکومت تھی، تو ایک زمانہ آیا کہ قحط پڑ گیا، اور قحط شدت اختیار کر گیا، تو حکومت والوں نے اعلان کروایا کہ ڈیپو سے آٹا ختم ہو گیا، گندم ختم ہو گئی ہے، اب جو ہے وہ کوئی ڈیپو کا رخ نہ کرے، اور سبزیاں پکا کے وہ ابال کے جو ہیں وہ کھائیں اور اسی پہ گزارا کریں۔ تو وہ قبلہ بابو جی کا علیہ رحمہ کا زمانہ تھا، تو گولڈا شریف سے قبلہ بابو جی سرکار نے اعلان کروایا کہ حکومت کہہ رہی ہے کہ ڈیپو پہ آٹا نہیں ملتا، لہٰذا سبزیاں کھا کے دالیں کھا کے بسر اوقات کرو۔ تو قبلہ بابو جی نے اعلان کروایا آپ اعلان کر دو جس کو جہاں سے نہ کچھ ملے کھانے کے لیے وہ گولڈا کے لنگر خانے سے آ گئے۔ جب یہ کہا تو ایک مرید نے کہا حضور جہاں حکومت کے خزانے خالی ہو گئے اور حکومت نہ پورا کر سکے تو یہ گولڈا کا چھوٹا سا لنگر خانہ کیسے پورا کرے گا، سب کی ضروریات کا کیسے کفیل بنے گا؟ تو قبلہ بابو جی سرکار جلال میں آگے، آپ نے فرمایا چپ کر جا، یہ اپنے اپنے تعلق کی بات ہے، ڈیپوؤں کا تعلق حکومت کے ساتھ ہے، گولڑے کے لنگر خانے کا تعلق محمد کے مدینے کے ساتھ ہے۔ تو اس لیے یہ کبھی بھی آستانے اجڑ نہیں سکتے ہیں، یہ لنگر کبھی بھی ختم ہو سکتے نہیں ہیں۔ تو یہ فقیر کا مزاج ہوتا ہے۔ تو خیر وہ میاں صاحب لنگر سب کو کھلاتے تھے، تو مرید چودھری تھا، جب جمعہ پڑھنے آنے لگا تو اس کا جو کمی تھا نا، جو اس کا ملازم تھا، اس نے کہا چودھری جی میں نے بھی جانا جمعہ پڑھنے۔ تو اس نے کہا کہ تجھے لے تو جاتا لیکن میرے پیر کا مزاج ہے، وہ سب کو جمعے کی نماز کے بعد دسترخوان بچھا کے لنگر کھلاتے ہیں، تو میں چودھری ہوں، تو میرا کمی ہے، تو تجھے میرے ساتھ بیٹھ کے کھانا پڑے گا، اور میں کبھی کسی صورت یہ گوارا نہیں کروں گا کہ تو میرے ساتھ میرے برابر بیٹھ کے کھائے۔ اس سمجھ گیا، اس نے کہا حضور وعدہ رہا چودھری صاحب میں آپ کے ساتھ بیٹھ کے کھانا ہی نہیں کھاؤں گا۔ اچھا جب وعدہ ہو گیا تو وہ دونوں چودھری اور کمی دونوں جو ہے وہ گھر سے نکلے، مسجد میں پہنچے، اور میاں صاحب نے جب جمعے کی نماز مکمل کی اس کے بعد دسترخوان بچھا، لنگر کھانے لگے، تو سارے لوگ بیٹھ کے دسترخوان پہ، ایک شخص سائڈ پہ کھڑا ہے وہ آگے نہیں بڑھ رہا۔ تو میاں صاحب نے کہا بیلیا تو نہیں کھاندا؟ اس نے کہا بس حضور میں نے نہیں کھانا۔ آپ نے پھر فرمایا بیلیا سب کھا رہے ہیں آپ بھی آ کے کھاؤ، تم بھی کھاؤ۔ اس نے کہا حضور میں نے نہیں کھانا۔ آپ نے پھر کہا تو اس نے کہا حضور مجھے بھوک نہیں ہے۔ میاں صاحب مسکرا پڑے، فرمایا بیلیا مجھ سے جھوٹ بولتا ہے، مجھے پتہ ہے جو گھر میں چودھری سے وعدہ کر کے آیا تھا۔ اللہ اکبر، یہ شان ہے خدمت گاروں کی، سرکار کا عالم کیا ہوگا۔ کہتے ہو دیوار کے پیچھے کی خبر نہیں، سر عرش پر ہے تیرا گزر، دل فرش پر ہے تیری نظر، ملکوت ملک میں کوئی شے نہیں وہ جو تجھ پہ عیاں نہیں۔ تو کہا مجھ سے جھوٹ بولتے ہو، مجھے معلوم ہے جو چودھری سے وعدہ کر کے آئے ہو۔ تو خیر کہا حضور جب جانتے ہو تو میں مجبور ہوں، وعدہ کر کے آیا تھا۔ تو میاں صاحب نے گلے سے لگا لیا، کہا کہ چل یہی وعدہ کیا تھا نا کہ چودھری کے پاس بیٹھ کے نہیں کہوں گا؟ جی حضور یہی وعدہ تھا۔ فرمایا چل وہ چودھری ہے، تو اس کا کمی ہے، میں رسول اللہ کا کمی ہوں، آج دونوں کمی مل کے بیٹھ کے تو یار یہ ان لوگوں کے اخلاق تھے، یہ ان کی عادات تھی، یہ ان کی سیرت تھی
یہ مناظروں سے اسلام کو انہوں نے نہیں پھیلایا، بلکہ انہوں نے اپنے کردار سے لوگوں کو اپنے قریب کیا ہے۔ تو اس لیے میں آخر میں یہی عرض کروں گا، یہ آستانے سدا آباد رہیں گے اور یہ رونقیں کبھی بھی ختم ہو سکتی نہیں ہے۔ میرے رب کا وعدہ ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، جب تک تم رہو تو تم میرا ذکر کرتے رہو، پھر جب تک میں رہوں گا میں تمہارے ڈنکے بجاتا رہوں گا۔ نہ امیراں دے تے نہ وزیراں دے، دیوے بلدے نے صدا کار ما آخر شدو، آخر زیما کار نشد، مشت خاک ما غبارے کوچا یار نشد، و آخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ۔